کون سا ایک ایسا کردار ہے کہ آپ چاہتے ہیں یار وہ حقیقت میں آئے اور میں اس کے ساتھ کچھ؟ وہ سب کے سب حقیقت میں میرے سامنے آ چکی ہیں. ایک ایسا کردار نہیں ہے جو میں نے فکشنری لکھا ہو. کسی نہ کسی پہ بیس کر کے لکھے ہیں. میں نے دیکھا ہوگا وہ کہیں. اتنی آبزرویشن کیونکہ میں نے چیزوں کو آسانی سے نہیں دیکھا کبھی. میں ان کے سارے اس کو اوریجن سے دیکھتا ہوں. میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہوتے تھے. I was a wonderful student, topper almost all the times. اچھا. تو میں جو کوئی سوال پھنس جاتا تھا تو میں ہنستا تھا اس کے اوپر کہ اب تیری ایسی کی تیسی. اچھا. You actually like challenges? Of course. میں تو لوگوں کو اپنے فینس کو بتایا کرتا ہوں کہ پرابلم آ جائے تو سمجھ لیجیے آپ کا استاد آ گیا ہے. وہ آپ کوئی نئی روش سکھا کے جائے گا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. طاقت یا مصلحت؟ بس مصلحت تو مانتا ہی نہیں. مصلحت کو میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. جس کی کوکھ سے دنیا میں ہونے والے سب جرم پیدا جنم لیتے ہیں. وہ مجھے غصے والا کہا جاتا ہے. میرے ہاں یہ نہیں ہے چلو چھڈو کیوں؟ جس نے جرم کیا اس کو ثابت کیجئے کہ تو مجرم ہے. اس کے بعد چاہے معاف کر دیجیے. وہ ہے نا اتنا ہی ظلم کیجیے جتنا آپ پر کیا گیا. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ درگزر کر دیا جائے. کبھی آپ نے بھی معافی مانگی کسی سے؟ ایسا موقع آیا کبھی؟ ابھی بیوی سے مانگوں گی. وہ تو جی ہم سب کا ایک ہی. اس میں تو ہم ایک ہی کشتی میں سارے. کیونکہ وہ غلطی بھی کرے تو مجھ سے معافی مانگے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا بچپن میں آپ نے کون سا ایسا کردار دیکھا جس کردار کو ابھی تک آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں لیکن لکھ نہیں پائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے جتنے کردار دیکھے وہ میرے پاس ہیں. جو نہیں لکھے وہ لکھے جائیں گے. جو لکھ دیے ان کا حق ادا کر دیا. اچھا مجھے یہ پتا چلا کہ آپ 20-25 منٹ میں گانا لکھ دیتے ہیں؟ نہیں 20-25 منٹ میں لکھ نہیں دیتا. 2 میرے بڑے مشہور گانے جو ہیں سب سے زیادہ مشہور وہ 25-25 منٹ میں ہوئے ہیں. ایک تو تیری آنکھوں کی دریا. دوسرا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا. جو میرے پاس تموں کا OST تھا یہ بھی 25 منٹ میں لکھا گیا. اچھا واہ. تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ میں آورت کا شاعر نہیں ہوں. اوکے. میرا ایک مصرع ہو گیا 3 سال پہلے کوٹلی میں تھا آزاد کشمیر میں اس وقت. اچھا. کہ 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. اور یہ 3 سال اس کا اگلا مصرع نہیں ہوا. تو میں لاہور آیا. میں نے ڈسٹریبیوشن سرمنی میں جانا تھا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان کی. تو اپنے دوست مرزا اکرام اللہ کے گھر انٹر ہونے لگا. اس نے جب بھی ڈالا تو مجھے دوسرا مصرع آ گیا. اچھا مرزا فٹافٹ تو کاغذ لے کے آ. تو وہ دوسرا مصرع میں پہلے مصرع کے ساتھ پڑھتا ہوں. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. ایک دریا کے کناروں کے صبر جتنا تھا. ارے واہ واہ واہ. بہت خوب. کس شاعر کو زیادہ پڑھا ہے آپ نے؟ جس نے بھی اچھا لکھا اس کو پڑھا ہے. اچھا. اور ویسے اگر ابھی آپ کوئی نام آف دا کف ذہن میں آئے کہ یار فلاں شاعر بہت اچھے. جان ایلیا کو پسند کرتا ہوں. جان ایلیا کو پسند. ان کا موڈ میرے جیسا ہے. ہاں یہ درست ہے. یا سوری میرا موڈ ان کے جیسا ہے. ہاں چلیں یوں کر لیجیے. اچھا بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ میں نے آپ کو بہت سنا اور میں آپ کو ون آف دوز پیپل سمجھتا ہوں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کے جملے, آپ کے ڈائلاگز, آپ کے الفاظ, آپ کی شاعری, اس کا جو صوتی آہنگ, اس کا بیلنس, اس کا میٹر, وہ سب چیزیں بہت دیکھی ہیں آپ کی میں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یو آر ون ویری امپریسو پرسنالٹی. لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے نالا دکھتے ہیں کہ یار وہ بڑا غصہ بہت کرتا ہے. آپ کو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا غصہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جس دن میں ختم ہوں گا میرا غصہ ختم ہوگا. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. غصہ مصلحت پسند اور میسنے لوگوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک. اور نہ میں میسنا ہوں نہ میں مصلحت پسند ہوں. If I am wrong, I am wrong. If I am right, then I am right. اچھا اس پہ غرور کا پرسیپشن. استغفر اللہ. جس کی اوقات ہی ٹکے کی نہیں ہے اور پروردگار کی دین نہ اس کے پاس ہو. میں صرف بددیانت لوگوں سے غصہ کرتا ہوں. آپ اپنا کام کیجئے. نہ ہو سکے کام دیانتداری سے کیجئے. کام ہونا. مجھے بن کے مت دکھائیے. سمجھے آپ؟ اگر آپ کو نہیں آ رہا مجھ سے پوچھیے جو مجھے آتا ہے. مجھے اللہ کے فضل سے اللہ نے دیا ہوا ہے. مجھے بن کے نہ مت دکھائیے کہ آپ نے وہاں. لیکن دیکھیے آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرے اسکرپٹ میں
کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کا کی, اس لیے کہ میرا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے, تو میں تو محافظ ہوں اس کا. تو وہ لوگ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں, کوئی ایک آدھا جملہ جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں کرتا اس کو. اس کی کیا ضرورت ہے. اچھا, ناراضی کی اتنی جلدی آ جاتی ہے آپ میں اس سے بھی ناراض ہوں, میں اس سے بھی ناراض ہوں. ہاں, تو میں رکھتا نہیں دل میں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ میں بہت شدید ناراض ہوتا ہوں, اگلے سال ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے. اچھا, ہو جاتی ہے. ہاں اچھا, نیومرس ایگزامپلس ہیں, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بڑا ہی کوئی ایسا سٹانس تھا جس پر میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک, تو وہاں ذرا معافی کام ہے میرے پاس. اچھا, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ نارملی اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی کنٹروورشل باتیں نہیں کرتا, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ایک کچرا بیچتے ہیں, تو کچرا نہیں بیچنا چاہیے. کچرا ہی بک رہا ہے موسٹلی. جی ہوگا, لیکن میں تو ویسے ہی آن دوز لائنز آپ مجھے اپنا یہ اسٹانس بتائیں کہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, ہمارے ملک کی جتنی خواتین ہیں, ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی اپنا صحیح مقام حاصل نہیں کر پائیں. اس کی ریزن کیا کریں تو حاصل. ہمارے ابا ہیں سب سے پہلے, پھر ان کے گنوار, ذہنی طور پر گنوار بھائی. ٹھیک, ہم نے بہت اب بھی آج بھی دیکھیے آپ, بڑا تھوڑا ایریا آپ کا جو اربن ایریاز میں ہے, آپ کے ابا کی آج بھی برادری, پگ اور اپنی زبان پر بیٹی بیانے کا جو وتیرہ ہے وہ دم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں جب لڑکی کو اس کی مرضی سے نہیں بیاتے. مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی ضروری افیئر میں ہو, لیکن لڑکی کو کوئی پسند آ سکتا ہے جب رب نے اجازت دی ہے کہ اس سے پوچھ کے. اور ہم رات کو اچانک وہ سوئی ہوئی ہے, اس کو جگاتی ہے اس کی ماں کہ تیرے ابا نے کوئی بات کرنی ہے. وہ آتی ہے گڈیں صاف کرتی ہوئی, اور اس کو ابا بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. اینڈ شی لکس ایٹ ہر مدر, اور وہ منہ پہ انگلی رکھ کے بتاتی ہے نا ابا جی زبان دے آئے. تو آپ کی ایک ٹکے کی زبان پر ایک لڑکی کے 50-55 سال کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. یہ اس نے وہ انتشار پیدا کیا ہے میرے معاشرے میں, چونکہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکیاں, ہماری موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ رو پیٹ کر ڈولی بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انتقام لیتی ہے. اچھا, اور اس کے انتقام لینے کے لیے اس کو تلوار اور بندوق کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے رخی کے ایک وار سے مار دیتی ہے. واہ واہ. تو وہ پرابلمز ہیں. ہم نے گھر بیچ کے, زمینیں بیچ کے لڑکے پڑھائے. لڑکیاں ہمارے سیکنڈری امپورٹنس رہی ہیں ہمیشہ. خواتین ایسا کیا کریں کہ یہ سب ختم ہو؟ ان کو اپنے گھر کے اندر فائٹ کرنی چاہیے. اچھا, دیکھو باپ ہوتا ہے, غلط سوچ رہا ہوگا. جی, آپ بھوکے رہیے, روئیے, یہ والا جو بدلہ ہے اپنے شوہر سے مت لیجیے. ہاں ٹھیک, جو آپ کے بھائی اور آپ کے باپ نے کیا. اور میں آج بھی ان کے, کسی کا غصہ کسی پہ مت نکالیے. اصل میں بھوگت کے تو وہاں سے آئی ہوتی ہے نا وہ. اور لڑکی کو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیانا, اس کو یہ دلہ گیری ہے, اس کو ایک ریپ کے لیے آپ حوالے کرتے ہیں کسی مرد کے. ریپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ واہ, when she doesn't want it. Yes. اور آپ زبردستی کریں. یا تو یہ والی چیز اگر باپوں کی اور بھائیوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ دیکھیے نا, موسٹلی اٹ ہیپنس, ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا افیئر چل رہا ہے تو ان کے بلش آتا ہے, مسکرا کے بات کرتے ہیں. بالکل. جو ہی پتہ چلتا ہے بیٹی کا افیئر ہے تو وہ پرانی پگیں جو کبھی انہوں نے پہنی نہیں وہ ٹرنک سے باہر نکل آتی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بالکل درست کہا. میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے اس کو, اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوستی کیجیے. ٹھیک, الٹیمیٹ دوستی, وہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دیں گے. وفا اور حیا جو ہے مرد کی اوقات نہیں ہے, وہ عورت سے سیکھتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. آپ تو اچھی خاصی خواتین کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. میں تو دیکھیے نا پرسیپشن کیا جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں ہر ایک کو کیا وجہ ہے, کیا کیوں جاتی ہے؟ میں حیا اور وفا کے بغیر عورت دکھنے والی اسپیشیز کو عورت نہیں کہتا نا. اچھا, ایک اور چیز بڑی, اور اس کا ایک بڑا لاٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا. جی ہاں, وہ تو بولے گا میرے خلاف.
وہ میں کبھی نہیں ماننے والا. عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی حیا اور وفا ہے. وہ نہیں ہے تو میں اس کو خوبصورتی کے زمرے میں نہیں لاؤں گا. آپ کی باتیں سن کے, آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی, اس کے والد دنیا سے چلے گئے, تو جو نہلانے والا آیا اس نے ان کو نہلایا, میت کو نہلا کے لواحقین سے کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا انہیں نہلا کے, کہ ان کے جسم پر, ان کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں پشیمانی کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا آیا ہی نہیں جس کے لیے کبھی لڑ سکیں, کبھی لڑے ہی. تو مجھے نہلانے والا ایسی بات نہیں کرے گا. یہ ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اللہ سب کو لمبی زندگی دے. اللہ کے بعد موت پر اٹل ایمان ہے میرا. جی ہاں, یہ بات تو درست ہے. یہ تو ہمارا لائسنس ٹو ڈیتھ ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں, پیدا ہوتے ہی ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں. ادھار کی زندگی ملتی ہے, ادھار کی زندگی جیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں مرنے والا موت کے قریب. میں ہمیشہ چاہتا ہوں اللہ سب اپنی ایک جائز عمر جی کر. جی ہاں, جی ہاں. لیکن مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کرو؟ اس کی مہربانی اس نے پیدا کیا, اس نے مہربانی اس نے رکھا, اور اس کی مہربانی کہ آپ اس کے پاس چلے گئے. اچھا, آپ کی فلمیں دیکھ کے, آپ کے ڈراماز دیکھ کے آپ کا ایک سینس آف ہیومر بھی نظر آتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اور آف کورس ہے جی, جیسے اب مجھے اور آپ کے میں نے لطیفے بھی سن رکھے ہیں, بڑے مزے کے. دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے لطیفے سناتے ہیں, اور پنجابی کے بھی سناتے ہیں. پنجابی میں سناتا ہوں. ہاں جی, اور مزہ ہی پنجابی میں. اردو میں تو لطیفہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے کیا یہ آپ کے بارے میں بات درست ہے کہ جب آپ دوستوں میں لطیفوں کی ڈکشنری کھولتے ہیں تو پھر ہنس ہنس کے سب الحمدللہ. میں جتنے بھی لطیفے جو لوگ جنہوں نے لطیفے بنائے, میں ان کو خلیل الرحمان قمر سے بڑا رائٹر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ سب کو ہنسا دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. یہ بہت بڑی مہربانی ہے ان کی. جی ہاں, یہ کسی کو ہنسا دینا, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ. خدا کی قسم وہ بڑے لوگ ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کو غائبانہ دعا دیا کریں. یہ درست بات.